بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شکاری نے کنڈی میں گوشت کی بٹی لگا کر دریا میں پھینک دی۔ ایک مچھلی نے اسے کھانے کی دوڑی۔ وہاں ایک بڑی مچھلی نے اسے روکا کہ اس میں منہ نہ لگانا، اس کے اندر ایک چھپا ہوا کانٹا ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بٹی کہتے ہی وہ کانٹا تیرے خلق میں چھپ جائے گا جو ہزاروں کوششوں کے بعد بھی نہیں نکلے گا۔ تیرے تڑپنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس باریک ڈوری سے خبر ہو جائے گی تو تڑپے گی، وہ خوش ہوگا، اس باریک ڈور کے ذریعے تجھے باہر نکلے گا، چیری سے تیرے ٹکڑے کرے گا، مرچ مسالے لگا کر آگ پر ابلتے تیل میں تجھے پکائے گا۔ 10 انگلیوں والے انسان 32 دانتوں سے چبا چبا کر تجھے کھائے گے، یہ تیرا انجام ہوگا۔ بڑی مچھلی یہ کہہ کر چلی گئی۔ چھوٹی مچھلی نے دریا میں ریسرچ شروع کر دی۔ نہ شکاری، نہ آگ، نہ کھولتا تیل، نہ مرچ، نہ مسالے، نہ 10 انگلیاں اور 32 دانت والے انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹی مچھلی کہنے لگی، یہ بڑی مچھلی ان پڑھ، جاہل، پتھر کے زمانے کی باتیں کرنے والی، کوئی حقیقت نہیں، اس کی باتوں میں نہ خود ریسرچ کی ہے، اس کی بتائی ہوئی کس بات میں بھی سچائی نہیں، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ ایسے ہی سنی سنائی نام نہاد غیب کی باتوں پر یقین کیے بیٹھی ہے۔ اس ماڈرن سائنس دور میں بھی پرانے فرسودہ نظریات لیے ہوئے ہیں، چنانچہ اس نے اپنی ذاتی مشاہدے کیے بنیاد پر ہوئی کہ منہ ڈالا، کانٹا چبا، مچھلی تڑپتی، شکار نے ڈور کھینچ کر باہر نکلا۔ آگے بڑی مچھلی کی بتائے ہوئے سارے حالات سامنے آ گئے۔ انبیاء علیہ السلام نے انسان کو موت کو کانٹا چبانے کی بعد پیش آنے والے غیب کے سارے حالات واقعات تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ بڑے مچھلی کی طرح کے عقل مند انسانوں نے انبیاء کی باتوں کو مان کر زندگی گزارنی شروع کر دی۔ چھوٹی مچھلی والے نظریات کو رکھنے والے انبیاء کے راستے چھوڑ کر اپنی زہری ریسرچ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ موت کے کانٹا چبانے کے بعد سارے حالات سامنے آ جائیں گے۔ مچھلی پانی سے نکل کر واپس نہ گئی، انسان دنیا سے گیا واپس نہ آیا، بس یہی وقت ہے۔ اگر سمجھیں گے تو اللہ پاک سب کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔